السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اپنے تمام سر کام نہایت اچھے طریقے سے ایمان کی حالت میں سر انجام دے رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رول آف وومن ان سوسائٹی۔ ایک عورت سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں کیسا رول ادا کرتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہماری نہایت رسپیکٹڈ صبا عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم صبا باجی کو بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں اپنے اوسول کے پلیٹ فارم سے، اور اس کے بعد آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ تو آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ صبا باجی لے کر چلیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین ہے کہ پوری ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور آپ کے لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین حالوں میں رکھے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جس کی آپ آواز آج سن رہے ہیں وہ کون ہے۔ میرا نام صبا جبار ہے اور میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے شعبے سے ہی منسلک ہوں کافی سالوں سے، اور ابھی بھی میں الحمدللہ الہدیٰ انٹرنیشنل اسلام آباد میں ایز اے اسٹاف کام کر رہی ہوں، اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں الحمدللہ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا کردار، ایک عورت کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے اس کو بنانے میں۔ جب بھی ہم کسی کا بھی رول دیکھتے ہیں، اس کے رول کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی خاص شخص جو ہے وہ اپنی جگہ کیا اہم رول ادا کر رہا ہے، تو ہم اصل میں اس کی رسپانسبلٹیز اور اس کی ڈیوٹیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا تو پھر معاشرہ اس طرح اچھا بن جائے گا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا کرنا ہے اس کو۔ اسی طرح معاشرے میں بھی عورت بھی جب رہ رہی ہے تو اس کا بھی ایک خاص کردار ہے، اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، جن کو ادا کرتے ہوئے وہ اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے کردار کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، یہ سٹوری مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، ڈیوٹیز ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ ہم بہت سنتے آتے ہیں عورت نے یہ کرنا چاہیے، عورت کو وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم کافی دیکھتے ہیں یا فیوچر میں بھی دیکھیں گے، لیکن آج ہم صرف اتنا دیکھیں گے کہ ایک عورت، ایک لڑکی کتنی اہم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو کیا ساتھ اس کی اہمیت بھی رکھی؟ وہ کوئی ایکسٹرا چیز کے طور پر تو نہیں ہے۔ پھر عورت کے کون کون سے کردار وہ اہم ہے،
اور سب سے اہم بات جو ہم کریں گے ان سب کو جاننے کے بعد، اس کی ویلیو جاننے کے بعد، کہ کیا عورت نے اپنی اس اہمیت کو سمجھا بھی ہے، جانا بھی ہے کہ نہیں، اور کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ خود کو دی ہوئی اہمیت کو سمجھ نہیں پائی اور اپنے حقوق کو جان نہیں پائی اور اپنے حقوق کو پانے کی جنگ کا حصہ بن گئی۔ جس کو معلوم ہو اس کو تو جنگ کا حصہ نہیں بننا پڑتا۔ تو اس لیے ہم ان سب چیزوں کو آج کے دن دیکھیں گے، غور کریں گے، سمجھیں گے اور اپنی ویلیو دیکھیں گے۔ اچھا، اب یہ جو ویلیو لفظ ہے یہ میں بہت زیادہ استعمال کروں گی، سارے سیشن میں ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا حصہ رہے گا، آپ نے اس پر بس غور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جو پورشن میں لے کر چلوں گی وہ یہ ہے اسلام سے پہلے عورت کی ویلیو کیا تھی، کیونکہ جب ہم کمپیریزن میں آ جاتے ہیں نا کہ پہلے ایسے تھا اب ایسے ہے، تو چیزیں بہت زیادہ واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم یہ جان لیں گے تو اس چیز کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ اسلام سے پہلے کیا کریکٹر تھا عورت کا، کیا ویلیو تھی، اور اب کیا ویلیو ہے، تو ہمیں پھر نا قدردانی بھی ہوگی۔ اسلام نے جو ہمیں ویلیو دی ہے نا اس کی قدر بھی بڑھے گی ہمارے اندر، اور اسلام کی صحیح قدردانی بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونانی قومیں تھیں، رومی قومیں تھیں، ان کے جو ہے بہت انہوں نے مادی ترقی کی تھی، لیکن ان کے ہاں عورت کا مقام بہت کم تھا۔ کتنا کم تھا آپ غور سے سنیے گا اس چیز کو۔ رومیوں کے ہاں شوہر کو حق حاصل تھا کہ وہ بیوی کو قتل کرتے، اتنا زیادہ حق حاصل تھا، اور عورت کی ویلیو اتنی کم تھی کہ اس شوہر کا دل کرے تو وہ بیوی کو قتل کرتے۔ ایک عورت ایک بالکل غلام کی طرح ہوتی، اور اس کا مقصد ہوتا کہ وہ صرف شوہر کی خدمت کے لیے پیدا کی ہوئی ہے۔ 586 عیسوی میں ایک قرارداد کے ذریعے مانا گیا کہ عورت انسان ہے، عورت کو انسان کا درجہ ملا، اور ہے تو انسان لیکن مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی رائٹس نہیں ہے اس کے۔ اور اگر اس کے بعد بھی دیکھیں تو عورت کو بہت زیادہ ترقی کے باوجود بھی بیسک رائٹس نہیں دیے گئے تھے۔ عورت اپنے نام پر جائیداد نہیں خرید سکتی تھی، بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتی تھی۔ 1918 میں عورت کو ووٹ کا حق ملا تھا۔ 1935 میں جا کر عورت جائیداد اپنے نام پر خرید سکتی تھی۔ شادی کے معاملات میں رائے کا کوئی حق نہیں تھا، خریدا بیچا جا سکتا تھا شادی کے نام پر۔ ہندوستان، ہمارے نیبرز، ان کو ہم دیکھ لیں، اگر شوہر مر گیا تو عورت کے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، اس کو، وہ منحوس تھی، اس کو بھی ساتھ ہی زندہ جلا دیا جائے۔ عرب میں جو ہے بچیوں کی پیدائش پر شرمندگی ہوتی تھی، ان کے ہاں شادیوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جس کو چاہتے رکھتے، جس کو چاہتے چھوڑ دیتے، جس کو چاہتے لٹکائے رکھتے، وہ بے زبان جانور کی طرح رہتی۔ یہودیوں کے کتابوں کے مطابق حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پر مجبور کیا، اس لیے شروع سے ہی عورت مرد کی ہلاکت کا باعث ہے ان کے خیال سے، اور اس لیے اس کو وومن کا ٹائٹل دیا گیا، وہ مین، کہ مین کی ہلاکت۔ اور پھر عیسائیوں کے ہاں بھی عورت کو شیطان کا دروازہ کہا جاتا۔ آپ ویلیو چیک کرتے جائیں عورت کی ان کے ہاں، اور ان کو وراثت میں بھی کوئی حصہ نہ تھا۔ سو اگر ہم سارا دیکھیں تو مختلف مذہبوں میں، تہذیبوں میں عورت ذلت کا سامنا کرتی رہی ہے۔ پھر اسلام کا سورج طلوع ہوا، عورت کو اس ذلت سے نکالا گیا اور اس کو کچھ بیسک رائٹس دیے گئے۔ اسلام نے جو سب سے پہلا حق دیا تھا، اب آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے جو چیزیں میں اب بتانے لگی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے کے بعد ہمیں اصل میں اپنی ویلیو کا اندازہ ہوگا کہ ہم کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، ایک لڑکی، ایک عورت کوئی ایکسٹرا مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو بیسک رائٹس دیے۔ جو پہلا رائٹ تھا وہ تھا زندگی کا حق، کہ اس کو مارا نہ جائے، اس کو جینے کا حق دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے، نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے، اور نہ اسے اپنے لڑکے پر ترجیح دے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ویلیو دی پھر اسلام نے عورت کو، کہ اس کا خیال رکھنے والے کو کتنے بہترین بدلے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔
दूसरा बेसिक राइट जो दिया वो था परवरिश का, तालीम और तरबियत का। तिबरानी की एक रवायत है कि लड़की की पैदाइश पर एक फरिश्ता आकर कहता है कि ए घर वालों, तुम पर सलामती हो। वो लड़की को अपने पैरों के साए में लेता है और उसके सर पर हाथ फेरता है उसके सर पर हाथ फेरता है कि ये एक कमजोर जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है, और जो उसकी परवरिश और निगरानी करेगा क़यामत तक अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। मेरे बीच में मैं गैप इसलिए लेती हूँ कि आप सोचें कि हाउ इम्पोर्टेंट वी आर, कि अगर बेटी पैदा हुई और कोई शख्स जो है वो उसकी परवरिश कर रहा है, निगरानी कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी मुसलसल मदद कर रहे हैं। जब आप किसी के हाथ में अपनी बहुत कीमती चीज देते हैं तो हम देखते रहते हैं ना कि कहीं कहीं जो है ना वो नुकसान ना हो जाए उसे। मुसलसल जो है इसी तरह अल्लाह ताला की मखलूक है, और जिसके हवाले अल्लाह ताला, जिसकी तरबियत में अल्लाह ताला उसको रखते हैं, फिर उसकी मदद करते हैं कि वो उसकी बेहतरीन परवरिश कर सके, उसको बेहतरीन दे सके। और तीसरा हक जिससे औरत महरूम रही बहुत सी माशरों में, वो था शादी का हक, कि औरत की इजाजत के बगैर निकाह नहीं हो सकता। शादी में औरत की मर्जी शामिल होगी, और अगर जबरदस्ती निकाह कर दिया जाए तो उसको खत्म भी किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह का एक किस्सा आया तो आपने उस निकाह को खत्म कर दिया था। राइट है हासिल, अगर वो नहीं करना चाहती तो वो कह सकती है। चौथा राइट जो इस्लाम ने दिया वो था नान नफका, महर का हक, विरासत का हक, जिन सारे राइट से औरत महरूम थी। अल्लाह ताला ने उसके साथ जिम्मेदारी किसी की लगाई कि वो उसका ख्याल रखे, उस पर खुद जिम्मेदारी नहीं डाली गई, खुद निकलने के लिए नहीं कहा गया, उसकी और जिम्मेदारियां बताई, और उसका ख्याल रखने, उसके खाने पीने का, जरूरियात का ख्याल रखने के लिए एक ड्यूटी लगाई ताकि उसका रखा जाए ख्याल। तो ये सारे बेसिक राइट्स औरत को दिए गए कि बेटी की वैल्यू है, बेटी की वैल्यू है, अहमियत है, इसलिए इतनी इज्जत दी गई। तीसरा करैक्टर बीवी। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जंगे बदर में आने की इजाजत नहीं मिली थी क्योंकि उनकी बीवी की तबीयत खराब थी। आप सोचें, फ्रंट लाइन मैन, उसको रोक दिया गया, उसको उसकी ड्यूटी से रोक दिया गया, उसके फर्ज से रोक दिया गया। क्यों? रीजन कौन था? बीवी रीजन थी। आप सोचें कि कोई बहुत ही ज्यादा जो है वो उसकी ड्यूटी है और उसकी बीवी की दूसरी तरफ तबीयत खराब है, तो वो ड्यूटी छोड़ देना, फर्ज छोड़ देना सिर्फ बीवी के लिए। ऐसे लोगों को हमारे आजकल के माशरे में बहुत सारे टाइटल्स मिलते हैं कि ये तो वो है, ये है, लेकिन वहां रोक दिया गया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। क्यों बीवी के साथ अच्छा रहना है? क्योंकि बीवी की वैल्यू है, अहमियत है उसकी, वो अपने किरदार में बहुत अहम है, उसका रोल बहुत अहम है। इस वजह से उसके साथ अच्छा किया जाएगा, उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। और आखिरी जो रोल 4 हम जो डिस्कस करेंगे उसमें से 3 हो गए, चौथा है बहन का। बहन के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हों, वो उनके हकूक के बारे में अल्लाह ताला से डरता हो और उनके साथ एहसान का मामला करता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। आप सोचें, एक ऐसा करैक्टर है जिसके ख्याल रखने, जिसकी हिफाजत करने, जिसके हकूक अदा करने पर जो कर रहा है उसको बेहतरीन बदला दिया जाएगा। कभी भी किसी चीज
پر جب بہت ریوارڈ ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جتنی اہم ہوتی ہے اتنا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے. تو جہاں جنت دی جا رہی ہے، اٹ مینس کہ وہ جو کام شخص کر رہا ہے وہ بہت اہم ہے. اور وہ کیا ہے کہ اپنے ساتھ جس بھی رشتے میں عورت جڑی ہوئی ہے اس کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں. تو وہی بات پھر میں کروں گی کہ ان ساری باتوں سے اسلام نے جو اہمیت دی، جو بیسک رائٹس دیے، جو بھی کریکٹرز دیے، کردار دیے، ان سب میں کیا ہے کہ عورت کو ویلیو دی ہے اسلام نے. لیکن آج جو حقوق کی جنگ جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اپنی ویلیو سمجھتی نہیں ہے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے عورت نے اپنی ویلیو کو گرا دیا. اور اگر ہم اب ہم آتے ہیں اپنے دور پہ، میں آپ، اور خاص طور پر ہم لڑکیوں کی، عورتوں کی بات کریں گے، اس لیے کیونکہ میرے سامنے بھی لڑکیاں ہیں اور ہمارا ٹاپک بھی لڑکیاں ہیں. تو ہوا کیا، ہم نے نہیں سمجھا اپنی اہمیت کو، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور اس کی بھی ریزن میں اب آگے جا کے ڈسکس کرتی ہوں. تو جب نہیں اہمیت کا پتا تھا تو اپنے اہمیت، کردار کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اور ہوا کیا کہ خود کو ڈاؤن کر دیا، خود ترسی کا شکار ہو گئے، اپنے بارے میں نیگیٹو ہو گئے، اور لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو گئے. دیکھیں اس سارے ٹاپک کو اگر ہم جو ہے وہ سمجھیں تو بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جب ہم نے اپنی اہمیت کو جانا نہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز تھے، بہت ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہوا، ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. لیکن آج ہم صرف ایک ٹاپک کو دیکھیں گے، اور اگر ہم اس پر کام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی عورت بہت مضبوط کریکٹر میں سامنے آ سکتی ہے. ایٹ لیسٹ ہم سب، میں، آپ، میرے سامنے جتنے لوگ موجود ہیں، اگر ہم سب ہی مضبوط ہو جائیں، پازیٹیو ہو جائیں، اپنی ویلیو کو جان لیں، تو ہم جتنے بھی رول ادا کر رہے ہیں، شاید میرے سامنے جو کوئی بھی ایک کریکٹر ہے وہ ایک وقت میں 2 2 3 3 4 4 رول ادا کر رہا ہو، لیکن جو ہے وہ سب اچھے ادا کر، پورے فرض اس کو پورے طریقے سے سر انجام دینے والے بن جائیں گے. تو سب سے پہلے جو میں نے ورڈ بولا ہے لو سیلف اسٹیم، یہ ہوتا کیا ہے؟ اسٹیم ہوتا ہے پرسنل اوپینین اباؤٹ یور سیلف. آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ سوچیں، امیجن کریں کہ آپ اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، خود کو دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ پورے کا پورا آپ کا امیج آ رہا ہے. امیجن ضرور کریں اس چیز کو، ٹھیک ہے، کہ یہ پورے کا پورا آپ کا امیج ہے. آپ کو بالکل ایگزیکٹ جو ہے وہ اپنا آپ نظر آ رہا ہے. اگر میں کچھ نام لوں، جیسے عائشہ کو عائشہ مکمل نظر آ رہی ہے، عروج کو بھی، اسی طرح ہیرا کو، کنزا کو، وہ اپنے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں. اب آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میری تو شکل ہی اچھی نہیں ہے، میں تو دکھنے میں بھی اچھی نہیں ہوں، میرے اندر تو کانفیڈنس بھی نہیں ہے، میں تو کام بھی صحیح نہیں کرتی. یا پھر میں یہ سوچتی ہوں الحمدللہ میں بالکل صحیح ہوں، اچھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور میں یہی خامیاں ہیں جن کو میں صحیح کرنے کی کوشش کروں. خود امیجن کریں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کہ میرے اندر یہ والی کمی ہے، میرے اندر وہ والی کمی ہے. تو یہی چیز بن جاتی ہے لو سیلف اسٹیم، جس میں ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں کرتے. دیکھیں، اور ویلیو کب کیا جاتا ہے کسی چیز کو؟ جب اس کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ ویلیو نہیں دے پاتے جو ویلیو مجھے خود کو، آپ کو خود کو دینی چاہیے. اس لیے اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. یہ ہم اینڈ پر آئیں گے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ کہا بہت کامن ہے، شاید آپ لوگوں نے یہ ٹرم بہت زیادہ سنی ہو، اس پر بہت زیادہ جو ہے ورک شاپس بھی ہوتی ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، کہ بہت زیادہ لوگ اس کا شکار ہیں. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم سب میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ ضرور کسی نہ کسی اسکیل پر پائی جاتی ہے، کچھ میں زیادہ، کچھ میں کم. اب میں آپ کو سائنس بتاؤں گی، اور میکسیمم کوشش کروں گی کہ میں سائنس آپ کو بتا دوں، کیونکہ کچھ نہ کچھ سائنس ہمیں موجود ہوتے ہیں، اور اگر موجود ہے تو
ہم نے اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور پھر اپنے آپ کو ویلیو دینا ہے. جب ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے, جان جائیں گے, اپنی خوبیوں کو جان جائیں گے, تو اس کے بعد ہم اپنا کردار بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے. پھر ہمارا یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ وائی می, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, اتنے سارے کام مجھے ہی کیوں کرنے پڑتے ہیں, یا پھر میں کر نہیں سکتی. جب کوئی نیا کوئی کام, کوئی رسپانسبلٹی ملے گی مجھے, تو میں آگے سے صرف نہیں کہہ دوں گی کہ پاسبل ہی نہیں ہے, میں کر سکتی ہوں, میرے اندر تو یہ اسکل ہی موجود نہیں ہے, میں 3-4 رسپانسبلٹیز نہیں ادا کر سکتی, میرے ساتھ ظلم ہوا. یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. ایک بہت ہی پازیٹیو اور کانفیڈنٹ لڑکی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, جو کاموں کو کرنے کی کوشش کرے گی, جو خود کو معاف بھی کرے گی, جو غلطیاں بھی کرے گی, جو سیکھے گی بھی اور آگے بڑھتی بھی چلی جائے گی. وہ اب جلتی کڑتی نہیں رہے گی کہ یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چلے اب ہم دیکھتے ہیں سائنس. اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے ان سائنس کو, اور آپ نے دیکھنا میرے اندر کون کون سے موجود ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو زیادہ تر لڑکیوں میں بات ہوتی ہے نا سائنس سے, میں پہلے بات کرنا چاہوں گی. اب اگر آپ ان سے کہیں کہ اچھا آپ کے اندر صلاحیت دیکھی نہیں, مجھے نہیں لگتا میرے اندر ہے. ہر بار ہر سال کتنے لوگ میرے سامنے آتے ہیں جنہوں نے یہ کہنا ہوتا نہیں ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں ہے. تو اس ہیبٹ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے, سب سے پہلی عادت. ٹھیک ہے, ہو سکے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں, تاکہ بار بار آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں یہ مجھ میں سائنس ہے تو نہیں, اور اگر آ جائے تو آپ فوراً پھر اس کو نکالنے کی بھی کوشش کریں. سب سے پہلے, یو فیل یو آر ناٹ گڈ انف. یو آر ناٹ گڈ انف. سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں. ہم اتنے اچھے نہیں ہیں, میں اتنی اچھی نہیں ہوں, میرے اندر کوئی خوبی نہیں, صلاحیت ہی نہیں ہے میرے اندر. اور اگر کبھی جو ہے وہ سوچنے بیٹھ جائیں گے نہیں نہیں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, اپنے بارے میں شک رہتا ہے, اپنی پازیٹیوٹی کے بارے میں شک رہتا ہے. کوئی جو ہے وہ سوچیں گے نہیں یہ بھی میرے اندر خوبی نہیں ہے, یہ بھی نہیں, ہاں یہ خامیوں کا ہم ضرور کہیں گے, ساری خامیاں میرے اندر, خوبی کوئی نہیں ہے میرے اندر, ایسا پاسبل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہو. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ ہے, یو فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو اسپیک اپ یور مائنڈ. بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی ٹاپک ہے یا کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں ویوز ہیں, تو ہر کوئی اپنے ویوز دے رہا ہے نا, اور آپ جو ہے وہ دے نہیں پاتے. کہ اگر سامنے والا بیٹھا کچھ اور ویوز دے رہا اور آپ کے ویوز اس کے اگینسٹ ہیں, تو آپ بول نہیں سکتے, آپ بتا نہیں سکتے, آپ کنوے نہیں کر سکتے کہ نہیں میں اس چیز کے بارے میں ایسے سوچتی ہوں, یہ چیز ایسے ہے, دیکھیں اس اینگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بولنا مشکل لگتا ہے ہمیں, یہ بتانا, یہ کنوے کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. اور جو ہے ہم جو کہہ رہا, جی 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 صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, راضی ہو جاتے. یہ نشانی ہے لو سیلف اسٹیم لوگوں کی, اپنی رائے نہیں رکھتے جبکہ رکھنی چاہیے, اور عزت سے, آرام سے, رسپیکٹ کے وے میں بتانی بھی چاہیے. تیسری نشانی, یو فیل فیئر آف فیلئر. ہر وقت یہی لگتا ہے کہ میں جو کام کروں گی وہ خراب ہو جائے گا, میں ناکام ہو جاؤں, میں فیل ہو جاؤں. اگر کہا جائے کہ اچھا آپ پڑھ رہی ہیں, فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ساتھ آپ یہ کلاس جوائن کر لیں, میں کر ہی نہیں سکتی, مجھے پتا میں نے کل کو چھوڑی جانی ہے. آپ کو کیسے پتا ہے فیوچر کا؟ آپ کو کہا جائے کہ یہ کام اس چیز میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیں, نہیں میرے پاس یہ سارا کچھ ہے, میں نے یہ سٹارٹ کیا, میں تو فیل ہی ہو جاؤں گی. یا کچھ بھی نہیں کر رہے, فارغ ہیں, اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں اس چیز کو جوائن کر لیجئے, یہ کام کر لیجئے, آپ کے ذہن میں سب سے پہلا جو خیال آتا ہے, نہیں میں تو نہیں کر سکتی, میرے لیے پاسبل ہی نہیں, میں نے چھوڑ دینا, میں نے کر نہیں سکنا, اور اس وجہ سے کوئی چیلنج لیتے ہی نہیں. یہ بھی نشانی ہے ایسے لوگوں کی. اپنے آپ پر غور, کسی پر غور نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک, یہاں پر سوری نہیں بھی کہنی چاہیے,
हर वक्त सॉरी 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 कहता है। जहाँ गलती है, जहाँ पर दूसरे के सामने अपनी गलती का इजहार करना चाहिए, वहां करना चाहिए, लेकिन सॉरी का लफ्ज हमने अपनी जिंदगी में हर जगह ऐड कर लिया। अब जैसे किसी ने आम से काम कहा कि मेरा ये काम कर दो, आप उस टाइम पर स्पेसिफिक टाइम पे बिजी हैं, ठीक है, आपसे किसी ने कहा कि इतने बजे से इतने बजे तक जो है मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, और उस टाइम पर आप पहले कमिटमेंट कर चुके हैं, आपके पास वक्त है तो जरूर करें, लेकिन आप कमिटमेंट कर चुके हैं। अब एक कहने का तरीका कि देखिए ये आइडिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पर है, हम कोई और टाइम अरेंज कर सकते हैं। आप देखें दोनों में आपको खुद फील होगा, एक जो कह रहा है सॉरी, रियली सॉरी, मैंने ना उस टाइम पहले, आप मुझे पहले बताते ना तो मैं जरूर कर लेती, रियली सॉरी, और ये कह रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया है, हम इसको कर भी सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर मेरी फ्लांक कमिटमेंट है, तो इसके लिए फिर हम फिर कभी कोई टाइम निकाल लेंगे। क्या मेरे बोलने के सिर्फ मेरी आवाज ने आपको डिफरेंस दिखाया दो शख्सियात के दरमियान? एक है लो सेल्फ स्टीम और एक है हाई, तो ऑन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर जरूरत पड़ती है, नहीं कर सकते थे, आप ऐसी चीजों में फंसे हुए थे इसमें आपका कसूर नहीं था, तो उसमें बहुत ज्यादा सॉरी करने की जरूरत नहीं है, अगले वाले को अच्छे तरीके से रीजन बता दें। लेकिन जहां गलती की है, जहां पर जरूरी है, वहां पर माननी चाहिए, वो एक अलग। आगे है जी, यू डू सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, बहुत कॉमन लड़कियों में सेल्फ हार्मिंग। देखिएगा बहुत हमें ये आदत मौजूद होगी, जब हम सामने लेक्चर ले रहे होते हैं ना, तब तो स्माइल्स बता देती होती है कि ये फलां में ये मौजूद है, लेकिन अब आप खुद देखें, हम अपने नाखून खाने लग जाते हैं, बाल तोड़ने लग जाते हैं, स्किन को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, और एक और चीज, अनहेल्दी डाइट लेने लग जाते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है। टेंशन हुई, डिप्रेशन हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑर्डर करो, और सब अनहेल्दी। आपको पता है ये भी निशानी, ये मेरे लिए भी हैरत अंगेज बात थी, देखिए बहुत सारी निशानियां मैंने पहले भी पढ़ रखी थी, पर ये एक नई चीज मेरे सामने जब आई थी तो मैं खुद यानी कि हैरान थी कि एक अनहेल्दी डाइट करना भी लो सेल्फ स्टीम लोगों की निशानी है। तो जो लोग अपने आप को यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बड़े काम कैसे कर सकते हैं? तो इस, ये जो छोटी छोटी चीजें हम नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, ये भी निशानी है। अच्छा, एक और निशानी, एनीथिंग गुड हैपेंस आर ओनली फॉर लक। होता क्या है कि अगर किसी ने जो है वो तारीफ कर दी, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया और आपको कहा कि वाह आप तो माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो आपने उस बात पर यकीन ही नहीं करना और कहना है कि नहीं नहीं ये तो बाय चांस हो गया, बाय लक हो गया, मेरा तो कमाल बिल्कुल भी नहीं है। एक मैं बात बताऊं, ये आजिज़ी नहीं होती है जो हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं देखिए मेरा तो कमाल ही नहीं है, ये तो खुद ही हो गया बस। नहीं, ऐसे नहीं कहना। देखें, हमारा यकीन है कि जो होता है अल्लाह ही करता है, हम कुछ अच्छा करते हैं अल्लाह ताला की वजह से करते हैं, तो सबसे पहले यही कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो इट मीन्स कि हमने मान लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से है। लेकिन ये भी एक कामयाब इंसान की निशानी होती है कि जो अल्लाह ने उससे करवाया वो उसको माने, अल्लाह ने जो उसको सलाहियतें दी और उस सलाहियतों की वजह से वो काम कर सका, उसको एक्सेप्ट करे। हर वक्त ये ना करे नहीं 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 नहीं, मेरा तो बिल्कुल कोई कमाल नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये आजिज़ी नहीं होती। ये भी एक तरह से नाशुक्री है, अल्लाह ने आपसे करवाया आप मान ही नहीं रहे। ठीक है, प्राउड की तरफ, तकब्बुर की तरफ नहीं जाना, अपना आप नहीं समझना, अल्लाह ने करवाया, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि अल्लाह ने मुझसे करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी सलाहियतें दी कि मैं ये काम कर सकी।
फिर है क्रिटिसिज्म को बहुत पर्सनल लेते हैं, यानी कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फिर बैठ गए और कोई बात कह दी, मुझे ये बात कह दी, क्यों कह दी, किस लिए कह दी। ये एक हेल्दी इंसान की निशानी नहीं होती। अगर किसी ने, देखिए हमारे अजीज भी होते हैं और वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं या आपको बताते हैं कि आप में ये चीज है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर उसने कुछ कह दिया है, किसी ने कोई भी बात की है, वो सच भी हो सकती है किसी और वजह से भी हो सकती है, तो फौरन उसको चेक किया जाए कि अच्छा मैं ये चीज मौजूद है कि नहीं। अगर है तो उसको ठीक कर लिया जाए, नहीं है तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। अपने साथ प्योर होने की जरूरत है कि अगर वाकई किसी ने कह दिया कि आपने ये चीज ठीक नहीं की, आप कहें ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इसको कर लूंगी, और वाकई मुझे पता है कि मैंने नहीं की ये चीज ठीक, तो फिर मैं उसी पर बैठ कर सारी रात और सारे घंटे जाया नहीं करते कि क्या हो गया, उसने क्यों कह दिया। आंसू भी निकल आते हैं, दिल भी दुखी है, दिमाग में भी ये सारी बातें चल रही हैं। फिर है जो यू कांट टेक डिसीजंस फॉर द सिंपल थिंग्स, कि हम डिसीजंस नहीं ले पाते छोटी छोटी चीजों पर। हमें कहते हैं कि दो ड्रेसेस इनमें से कोई चूज कर लो, हमें समझ ही नहीं आती कि हम कौन सा लें। बात कर रहे हैं खाना है कि क्या बनाए, तो समझ ही नहीं आती, में बहुत बढ़िया। फिर यू गिव अप इजीली, आराम से खत्म। किसी ने कहा तो मैंने करना ही नहीं है, छोड़ दिया काम। जरा से किसी ने कोई बात कह दी तो साफ मैंने काम ही नहीं, छोड़ दिया। आराम से चीजों को छोड़ देना किसी की छोटी बात की वजह से। मजबूत ही नहीं है हम इतने कि अगर मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैंने ये काम करना है तो फिर मैंने करना है। और अगर किसी ने कोई बात कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी तो कह देती हूँ ना दूसरों को बातें, फिर क्या हुआ। नेक्स्ट है यू फील दैट नो वन विल लव यू। तो लड़कियों में बहुत ही कॉमन है, मुझसे तो मोहब्बत ही नहीं करता, मेरा कोई ख्याल ही नहीं रखता, अम्मी भी मेरे से नहीं करती, फलां भी नहीं करता, फलां से तो सब करते हैं, मुझसे नहीं करते। ये तो बहुत ज्यादा, अगर ये एहसास वाकई ही है। और कभी कभी हम कहते हैं कि हम तो मजाक में बात करते हैं, लेकिन जब इतनी बार एक बात मजाक में की जाए तो वो मजाक नहीं होता, वो दिल की कैफियत ही होती है। अगर ये चीज भी आ रही है कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो खुद को चेक करने की जरूरत है कि इस आदत को हमने निकालना है अपने अंदर से। फिर कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक काम शुरू किया, उसको लगा अच्छा ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं मैं कर रही, फिर दूसरा करना शुरू कर दिया, दूसरा शुरू किया, तीसरा। जैसे हम कोई कोर्स स्टार्ट करना शुरू करते हैं, अब शुरू में ऑब्वियसली जब एक नई चीज शुरू करते हैं तो होता क्या है कि हम उस चीज को उस तरह समझ नहीं पा रहे होते, हमें चंद दिन लगते हैं हर चीज को समझने में ना। अब जब तक हमें समझ आती है, थोड़ा सा टाइम आगे गुजर चुका होता है। अब हम क्या कहें, अब हम ये ना इसको छोड़ देते हैं, अगली बार दोबारा करें। मेरे पास अक्सर ये केसेस आते हैं कि ऑब्वियसली जब इंसान कुरान पढ़ना स्टार्ट करता है, शुरू शुरू में वो बिल्कुल आपकी बाकी एजुकेशन से जो है वो डिफरेंट होता है। अब जो है वो नंबर्स थोड़े से कम भी आ जाते हैं, पेपर्स वगैरह होते हैं, थोड़े से नंबर कम आते हैं, चीजों में उस तरह नहीं होता, 5 7 8 पारास गुजर गए और तो मैं तो यानी कि कोई खुद से ये सोचे तो सोचे, मैं किसी को परमिशन इसलिए नहीं देती कि जिस लड़की में ये आदत आ जाए ना कि अच्छा ये छोड़ दी चलो दोबारा से करती, सारी जिंदगी बस वो फिर काम पूरा नहीं कर पाते। अगर ये आदत हमारे अंदर है ना, एक छोड़ा फिर दूसरा शुरू कर दिया, दूसरे को छोड़ा तीसरा शुरू कर दिया, तो ये आदत फिर जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर हम हर काम में यही बिहेवियर रखते हैं। जहां पर है ना, जहां एहसास हो गया है, वहीं से आगे सही स्टार्ट करना है, इसको दोबारा से शुरू नहीं करना, कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। और फिर अगर किसी कोई काम हमने ले ही लिया स्टेप कि अच्छा जी अब मैं काम करूंगी ना, मैं भी जो है वो कोई डिसीजन लेती हूँ, उसमें आगे छोटी सी नाकामी का सामना करना पड़ गया, फिर इतनी मायूसी, नेक्स्ट टाइम कोई और काम
काम करने के काबिल ही ना रहना इंसान का। चीजें सिखाने के लिए आती हैं, कुछ गलत हो जाता है आप उससे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर एक शख्स लो सेल्फ स्टीम, खुद तरसी का जो है वो शिकार है, वो वहीं बैठ जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा मायूस उसके अंदर आ जाएगी। फिर अगर ये आदत हमारे अंदर है, लो सेल्फ स्टीम किसी भी स्केल पर हमारे अंदर है, तो हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता। हमारे कंधे बिल्कुल, हम देखने में ही लग रहा होता है कि ये शख्स शायद बोल भी नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। उसके बैठने के अंदाज में, उसके चलने के अंदाज में, उसके बोलने के अंदाज में नजर आना शुरू हो जाती है। और फिर ये आखिरी जो चीज हम देखेंगे वो ये है कि हमेशा ऐसा शख्स दूसरों की नजर में परफेक्ट बनने की कोशिश करता रहता है कि लोग मुझे मान लें, लोग मुझे मान, लोग नहीं मानते। क्योंकि लोग तो बदलते रहते हैं। वो एक को मनाता है, एक मानता है तो दूसरे को शुरू हो जाता है, दूसरा मान लेता है फिर तीसरे के लिए शुरू हो जाता है। उसकी सारी जिंदगी फिर इसी में गुजर जाती है कि लोग मुझे मान, वो लोगों की नजर में परफेक्ट हो जाए। तो और बहुत बहुत छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत कॉमनली होता है कि फिर मैं कोई भी होना शुरू हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना और उसको अच्छे तरीके से अदा करने की कमी होना शुरू हो जाती है। मैं जिन रिश्तों से बंधी हुई होती हूँ उनके हकूक देने में कमी होना शुरू हो जाती है। आया है मैं उसमें कमी करना कम कर देती हूँ। तो ये सारी चीजें लड़कियों में आना शुरू हो जाती हैं, जो कि आज का हमारा इश्यू है, हमारा प्रॉब्लम है कि हम ऐसे क्यों होते हैं। हम डाउन होते हैं, फिर थोड़ा बहुत किया, कोई एक छोटी सी बात हुई, हम फिर बिल्कुल मायूसी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाते, आगे से आगे चीजों में नहीं बढ़ते। अगर हम दीन में ही सिर्फ अपने आप को देख लें तो हम वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। हम एक वक्त में अगर 4 काम कर पाते हैं, लेकिन इतनी मायूसी और सुस्ती हमारे अंदर आ जाती है कि हम एक काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते। इन सारी निशानियों को देखना है और फिर हमने ये सोचना है कि अगर किसी भी स्केल पर मेरे अंदर मौजूद है तो मैंने ठीक होना है इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए अब करना क्या है? अगर हम सिर्फ 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे और अगर हम सब ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देना और इसको इस सेल्फ हेल्प को जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, इन चीजों को इम्प्रूव करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर से जो हमने अभी पढ़ी जानी वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है? देखिए, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना स्टीम की, तो उसमें यही था कि वैल्यू देना ना, अपने बारे में एक पर्सनल ओपिनियन रखना और अपने बारे में पर्सनल ओपिनियन रखना। दूसरों के बारे में तो बड़ा अच्छा जानते हैं, वो ऐसा है, उसमें ये आदत, उसमें वो आदत, ये है, ये करता है, वो करता है, उसमें अच्छी आदत ये, बुरी आदत ये। हम इतनी डिटेल में अपने बारे में नहीं जानते होते। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू को हाई करने के लिए, अपने बारे में सही ऑनेस्ट रिव्यू रखने के लिए हमें खुद को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने खुद पर गौर व फिक्र करना है। जब मैं अगर किसी को ये एक्सरसाइज दूं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप टाइम निकालें, जैसे वीकेंड होता है, और सेपरेट बैठें और फिर अपने बारे में सोचें कि मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ, कैसा काम करती हूँ, क्या मेरे अंदर खूबियां हैं, क्या मेरे अंदर खामियां हैं। और जब ये सारी चीजें मैं सोचती हूँ तो उसके बाद मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है, गौर फिक्र करना है, और गौर फिक्र करने के नतीजे में जो चीजें मेरे सामने आएंगी, जो खूबियां, देखिए खामियां हर कोई ढूंढ लेता है बहुत। अभी मैं लिस्ट पूछूं ना, अगर मैं आप में से किसी से कहूँ कि चले मुझे बताइए जरा आपके अंदर जो है वो कौन सी खूबियां हैं और कौन सी खामियां हैं, तो बहुत सारे लोग खामियां मुझे 1 सेकंड में बता देंगे। लेकिन जब मैं खूबियां पूछने बैठूंगी तो अच्छा, फलां ने कहा था मेरे अंदर ये है, फलां ने कहा था मेरे अंदर वो है, तो लेकिन हम खुद नहीं लिख पाएंगे, हम खुद नहीं जान पाएंगे।
تو اس لیے جو بھی خوبیاں ہوں گی، جو بھی خامیاں ہوں گی، ہم نے وہ ساری کی ساری ماننی، ٹھیک ہے، ایکسپٹ کرنی ہے. اپنے فیلئرس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے، اپنی سکسیس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے، اپنی خوبیوں کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے، اپنی برائیوں کو بھی ایکسپٹ کر لینا ہے. بی کائنڈ ود یور سیلف. اپنے ساتھ ہم نے کائنڈ رویہ رکھنا ہے، ایکسپٹ کر لینا میں ایسی ہوں، میرے اندر یہ موجود ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، اور ان کو میں نے امپروو کرنا ہے، اور زندگی مجھے اللہ تعالیٰ ضرور موقع دیں گے، اور جب انسان دعائیں کرتا ہے تو ضرور اس کو موقع مل جاتا ہے. بالکل آنےسٹ ہونا ہے اپنے ساتھ. دوسری چیز جو آپ نے بہت زیادہ اپنے ساتھ کرنی ہے وہ ہے اپنے نیگیٹو انر کو آنسر کرنا. ہم جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں، کوئی رسپانسبلٹی ملتی ہے، کچھ نیا پڑھنے لگتے ہیں، کوئی کورس کرنے لگتے ہیں، کچھ دعائیں یاد کرنے لگتے ہیں، کچھ بھی کوئی دعویٰ کا کام کرنے لگتے ہیں، کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنے لگتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے اندر سے نیگیٹو ساؤنڈ آتا ہے. وہ آپ کو آپ کا ماضی یاد کرواتا ہے. دیکھا تم نے تب بھی کورس سٹارٹ کیا تھا، تم نے تب بھی یہ رسپانسبلٹی لینا سٹارٹ کی تھی، نہیں کر سکی تھی، تم نہیں کر سکتی. سب سے پہلے آپ کا انر جو نیگیٹو انر ہے نا، اس کی طرف سے آپ کو رسپانس آئے گا. آپ نے سب سے پہلے اس نیگیٹو انر کو شٹ اپ بول دیں. آئندہ کبھی آپ کچھ بھی اچھا کے اندر سے اگر نیگیٹو ساؤنڈز آئیں، آواز آئے، فیلنگز آئیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اسٹرانگلی آپ سے کہا چلا، آپ بھی بول کر کہیں، کوئی نہیں پاگل کہے گا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ بول کر اس کو کہیں کہ اسٹاپ، میں نہیں تمہاری بات سنتی، آئی کین ڈو، میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے، میں کروں گی. آپ کو دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ جو کچھ لوگوں میں نیگیٹو انر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جب آپ یہ ایکسرسائز کرنا سٹارٹ کریں گے نا، تو آہستہ آہستہ آپ کی جو یہ چیزیں ہیں نا، یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر جب آپ اچیو کرنا چیزیں شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اندر سے پازیٹیو سٹارٹ. دیکھا فلاں وقت تم نے یہ چیز کی تھی، تم نے کر لی تھی، پھر یہ چیز آگے آ جائے گی. لیکن ابھی ہمارا نیگیٹو انر سامنے، اس وجہ سے ہمیں اپنی کامیابیاں یا ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اور ہم تلاش کرتے ہیں کوئی دوسرا کہے گا تو ہم مانیں گے. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اچھا سا جانیں. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ جو نہیں ہے نا، اس لحاظ سے نہیں کہ میں نہیں کر سکتی، یہ ہم نے زندگی سے، میں یہ بھی نہیں کر سکتی، میں وہ بھی نہیں کر سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کو نکالنا ہے. جو کام، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا جو نہیں والا رویہ ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز میں ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے نہ میں اچھا بول سکتی ہوں، نہ میں اچھا لکھ سکتی ہوں، نہ میں اچھا کنوے کر سکتی ہوں، نہ میں اچھی ڈیلنگز کر سکتی ہوں، نہ میں اسٹڈیز میں آگے جا سکتی ہوں، نہ میں دین میں آگے جا سکتی ہوں، نہ میں بچوں کی پرورش اچھی کر سکتی ہوں. یہ نہیں 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 نہیں، یہ سب کو نکال دیں. اس میں سب میں ڈالنے میں کر سکتی ہوں. دیکھیے ہونا شروع ہو جائے گا. اور چوتھی اور جو آخری چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے دوسروں کے اوپینین کی بہت زیادہ ٹینشن لینا چھوڑ دیں. بہت زیادہ. دیکھیں کچھ ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں جو ہم خود بھی ان سے اوپینین لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے بارے میں اوپینین دیتے ہیں، ہم اس چیز کو امپروو کرتے ہیں، وہ تو ہے ایک ہیلدی ایکسرسائز. لیکن یہ جو ہر وقت ہمیں ٹینشن لگی رہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے میرے بارے میں، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیں. فلاں یہ کہے گا، فلاں وہ کہے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک وقت میں ہم سارے لوگوں کو تو خوش بھی نہیں کر سکتے. جب سارے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے جو ہے ہمیں سامنا کرنا ہی پڑے گا. تو اگر ہم ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے. تو بہت زیادہ جو لوگوں کی ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ نہیں لینی چاہیے. ٹینشن لینی ہی نہیں چاہیے. ہمیں خود اتنا اپنے ساتھ آنےسٹ اور پیور ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ اچھا یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. اب ہر دوسرا بندہ آ کر باتیں کرے گا، ہم بیٹھ جایا کریں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. فلاں نے یہ کہہ دیا، میری دوست نے یہ کہہ دیا، میری کزن نے یہ کہہ دیا، دیورانی نے یہ کہہ دیا، جٹھانی نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا تو ساری زندگی ساتھ چلے گا. تو اس لیے اس چیز کی ٹینشن لے کر اپنے آپ کی پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی جو ہے وہ خراب نہیں کرنی ہے ہم نے، انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 4 چیزیں صرف میں نے 4 ہی رکھی ہیں، کیونکہ اگر یہ 4 بھی بہت اہم ہیں، اگر یہ 4 بھی ہم کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ
تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکتے ہیں, اپنے اندر پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. سب سے پہلے یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے, ہر انسان کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے جو اسے دوسروں سے ڈفرینٹ کرتا ہے, اور پھر اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جو ہم نے فرسٹ کام جو ہم نے سوچا ہوا ہے نا کہ اپنے اوپر غور و فکر اور پھر اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لینا, یہ اس میں آتا ہے. تو اپنے آپ پر غور کیجئے, سوچئے, جانیے اپنے بارے میں, جیسے ہم دوسروں کے بارے میں پورا پورا گھنٹہ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں بھی اتنا جانتی ہوں, اپنی بارے میں اتنی پازیٹیوٹی اور اتنی جو بھی غلط چیزیں ہیں ان کے بارے میں کلیئر ہوں, یا صرف اور صرف برا ہی سوچتی ہوں اپنے بارے میں. تو ان ساری چیزوں پر اسپیشلی جو سائنس ہے اور اس کے بعد جو ہے جو ہم نے طریقے سوچے ہیں اپنے آپ اپنے اندر سے اس لو سیلف اسٹیم کو نکالنے کے, وہ ضرور آپ نے غور ضرور کرنا ہے, سوچنا ضرور ہے. ابھی آپ نے کی ہے لسننگ, اب جو ہے وہ آپ دیکھیں گے, خود کو غور کریں گے اس کے بعد, تو وہ ضرور کریے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو بہت فائدہ ہوگا, آپ خود بھی اس پر ریڈ کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیے. دیکھیں آپ ہی نکال سکتے ہیں, کوئی باہر سے نہیں آئے گا آپ کو نکالنے. میں آپ کو یہاں بیٹھ کر شاید 1 گھنٹہ اور بول سکتی ہوں, بتا سکتی ہوں, میں انڈیویجولی بھی شاید ہر ایک کو بتاتی رہوں, بولتی رہوں, لیکن جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے آپ ان چیزوں کو اپنے اندر نکال نہیں سکیں گے اور اپنے اندر اچھی چیزوں کو ڈال نہیں سکیں گے. مجھے کوئی سارا دن 24 گھنٹے کہتا ہے, جب تک میں خود کوشش نہیں کروں گی میں امپروو نہیں کروں گی. تو امپروو کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی مجھے خود کوشش کرنی ہوگی. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی, اور جب آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید بھی سمجھ آ جائے گی. زہرا ہم کوئی کوشچن لے سکتے ہیں یا میں اینڈ کر دوں؟ جی آپ کوشچن پوچھ لیں کسی کا, اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ فرینکلی پوچھ سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہاں جی اگر کوئی ہے کوشچن تو پوچھ لیجئے, اور اگر آپ کا ابھی غور و فکر کا ہی ٹائم ہے تو کیجئے گا, پھر آپ جو ہے وہ زوہا سے یا عائشہ سے کسی سے بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام چلیں ٹھیک علیکم. ہے, وعلیکم السلام. جی حمیرہ. جی مجھے یہ سارا لیکچر سن کے بہت اچھا فیل ہوا ہے. جزاک اللہ خیرا. تو اب آپ جو ہے وہ کوشش بھی کریں گی؟ جی انشاءاللہ, میں نے سارا تقریباً نوٹ بھی کر لیا اپنے پاس, میں لکھتی رہی ہوں, خود اچھا بیچ میں اچھا. سوچتی بھی رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, بہت بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیرا کثیرا حمیرہ. جی حفصہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے جو بتایا نا بہت اچھا تھا. میں پوری کلاس تو نہیں لے پائی, بس میں نے ہاف لی ہے. اور لاسٹ میں جو آپ نے بتایا نا کہ آپ لوگ کو خود سے کوشش کرنی پڑے گی, اور یہ تو ابھی آپ نے بتایا نا, تو یہ میں نے بہت عرصے پہلے کرنی شروع کر دی تھی الحمدللہ. تو نا میں نے ایک پوائنٹ آپ سب سے شیئر کرنا تھا کہ جب میں کلاس میں ہوتی تھی نا, میری ایک فرینڈ تھی, وہ بہت اس میں ماشاءاللہ سے کانفیڈینس تھا, اور وہ ہر چیز کو بہت اچھے سے بول پاتی تھی, اور اگر کوئی ٹاپک ہو تو اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر لیتی تھی. حالانکہ وہ میری مطلب فرینڈ تھی اور اس کی اور میری پوزیشن آتی تھی. تو جب میں گھر میں ہوتی تھی میں بھی بول لیتی تھی. اگر مجھے کچھ اکثر ہوتا ہے نا, بچے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نہ کچھ کر لیتے ہوتے ہیں. مجھے کیا شوق تھا, میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے نا بس میں ہوتی تھی اور بس میں نے بولنا ہوتا تھا, یا کبھی کوئی لیکچر کوئی ٹاپک لے لیا, بس میں نے اس کے بارے میں بولنے لگ جانا. تو میں سوچتی تھی کہ حفظہ تم بول تو سکتی ہو, پھر تم کلاس میں کیوں نہیں بولتی, کیوں ڈرتی ہو. اور میں تب سمجھتی تھی کہ نہیں میں نہیں کر سکتی. میں خود کو ہی ڈسکریج کرتی تھی, میں اپنے آپ کو خود انڈر ایسٹیمیٹ کرتی تھی. میں خود کہتی تھی کہ تم نہیں کر سکتی. لیکن پھر جب کیا ہوا, اس نے اسکول چھوڑ دیا, پھر میں نے بولنا شروع کر دیا, پھر میں بولنے لگ گئی, اور ایسے خود بخود کانفیڈینس آ گیا. اور پھر
میں نے اس کے سامنے بھی بولنے لگ, پتہ نہیں کیوں, شاید مجھے یوں انسان کو لگتا ہے جب آپ سے اوپر کوئی ہو تو آپ کو لگتا ہے جیسے نہیں آپ نہیں کر سکتے. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ نے اس کو بھی زبان دی اور آپ کو بھی زبان دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی. بس اپنی ان صلاحیتوں کو جان کر آپ کو اس کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے پھر اللہ تعالیٰ اتنا فضل و کرم کرتے ہیں کہ وہ پھر ہونے لگ جاتا ہے. آپ خود کو ڈسکریج کرتے ہیں, اسی لیے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آپ اپنی کریج خود بنے, آپ کہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے؟ تو اپنی صلاحیتوں کو نا اللہ کی راہ کے لیے استعمال کریں اور گروم کریں اپنے آپ کو, اور اپنی کریج خود بنیں. بے شک خود ہی کوشش جو ہے وہ انسان کو کرنی ہوتی ہے اور انسان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور دیکھیں خود بخود آپ نے کہا پھر میں خود ہی بولنے لگی, آپ خود نہیں بولنے لگی. کبھی کبھی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی لیکن ہم امپروو ہو گئے. وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی, یہ جو میرا کیوں کہنا ہے خود سے, یہ میری کوشش کا حصہ ہوتا ہے. اگر میں ایون کہ خود سے سوال بھی پوچھ رہی ہوں کہ سب بولتے ہیں میں نہیں بولتی, اٹ مینس کہ میرے وہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ سٹارٹ ہو گئی, اس کے بعد میں اس کو سٹاپ کر دوں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول کرے. جو ابھی تک لگا ہوا ہے, کر رہا ہے, آگے بھی کرے گا. دیکھیں یہ ساری زندگی کا پروسیجر ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے, یہ کوئی ہیپی اینڈنگ والی بات تو ہے نہیں کہ ایک ٹائم 1 سال 2 سال 3 سال ہوئے اور پھر سب کچھ پرفیکٹ ہو گیا اور آگے کبھی کچھ ہوگا ہی نہیں. یہ ہمیشہ خود پر کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے, ہمیشہ آگے بڑھنے کی ضرورت رہتی ہے, خود کو امپروو کرنے. ہم کبھی کبھی اپنے اندر سے ایک چیز نکال رہے ہوتے ہیں, دوسری ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ہوتا ہے, پھر ایک اور پر کام کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ساری لائف کا پروسیجر ہے اور اپنے آپ کو جاننے کا پروسیجر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں, آپ کی صلاحیتوں میں برکت ڈالے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, وقت دیا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں. اس کو سب کو ارینج کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں لے کر آئے, آسانیاں کرے, ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے. اور آپ سب لوگوں کے وقت کا بھی شکریہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہی کہوں گی آخر پہ کہ جو بھی سارا سیشن تھا اس کو ارینج کرنے کا مقصد صرف سننا نہیں تھا, اس کو آپ لوگوں نے اپنے سوچنا اور اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا. اور اینڈ پہ میں صبا جو 12 بجے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اتنی بزی روٹین اور اتنے پریشیس ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے لیے بہترین, پہلے ہمارے لیے اس کی ریسرچ کی اور اس کو تیار کیا لیکچر, اور پھر اتنا ہمیں اپنا پریشیس ترین ٹائم دیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک نیکسٹ سیشن ہوگا. اور جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ہمارا جو نیکسٹ کمپٹیشن اناؤنس ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیتی چلو. ہمارا نیکسٹ کمپٹیشن ریسیٹیشن اور نشید کا کمپٹیشن اناؤنس ہو رہا ہے, جس کے لیے آپ لوگ رجسٹریشن جو ہے, آمنہ نورین آپ اپنا فون نمبر جو ہے وہ یہاں پر ٹائپ کر دیں. رجسٹریشن کے لیے آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ریسیٹیشن ہوگی اور عربک یا اردو میں نشید ہوگی, جس کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کو پہلے ایڈمن سے ویریفائی کروانا پڑے گا اور پھر اس کو آپ پڑھیں گے. واٹس ایپ پر آپ کو آڈیو سینڈ کرنی ہوگی اور دین آپ کی آڈیوز کچھ سلیکٹ کر کے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہوں گے راؤنڈ 1 میں ان میں سے کچھ آڈیو سلیکٹ کی جائیں گے, اور راؤنڈ 2 میں سنڈے کو وہ آڈیوز جو ہیں وہ زوم پر پلے کی جائیں گی, اور ان میں سے ہمارے ججز کچھ آڈیو سلیکٹ کریں گے پوزیشن کے لیے. اور فرسٹ نعت کی فرسٹ پوزیشن اور قرات کی فرسٹ پوزیشن کے لیے کیش پرائز ہوگا. تو آپ میں سے جو کوئی بھی ولنگ ہو وہ اپنی رجسٹریشن کروا سکتا ہے. میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ, یا آمنہ نورین سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا نمبر تو آپ سب کے پاس آلموسٹ ہے, تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. میں نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو گائڈ کروں. باقی آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں, فلائر وغیرہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسکیوز می، مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی بالکل شیور پوچھیے. آپ نے نعت اور قرات کے لیے کہا ہے کہ کمپٹیشن ہوگی. اس سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا کہ کس چیز پہ ٹاپک، کس چیز پہ ہمیں بولنا ہے، یا کیا سمجھ مجھے نہیں آئی؟ قرات اور نشید کمپٹیشن، میں نے یہ ورڈز میرا خیال ہے بولے. بس یہی دونوں چیزیں، نعت اور قرات؟ ہاں جی، قرات اور نشید کمپٹیشن. صحیح صحیح، تھینک یو. چلیے جی.